السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سردی سے متعلق عظیم معجزات، تحریر نمبر 3527۔ حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بلال نے بتایا کہ میں نے ایک سخت سرد رات میں فجر کی اذان کہی لیکن مسجد میں کوئی نہ آیا۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عظیم اختیارات عطا فرمائے ہیں جن کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً فرمایا۔ حدیث کریمہ میں ان کا تذکرہ کثرت سے موجود ہے۔ علماء اسلام نے اس موضوع پر متعدد رسائل تحریر فرمائے، جہاں ہم موضوع کی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم معجزات کو بیان کرتے ہیں جن میں سردی کو دور کر دینے کا ذکر ہے۔ نمازیوں سے سردی دور ہو گئی۔ حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بلال نے بتایا کہ میں نے ایک سخت سرد رات میں فجر کی اذان کہی لیکن مسجد میں کوئی نہ آیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر اذان دی مگر اب کی بعد بھی کوئی نہ آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا تو پوچھا، لوگوں کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، سخت سردی نے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رکھا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، لوگوں سے سردی کو دور فرما۔ حضرت بلال کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ سردی ایسی دور ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ صبح کے وقت گرمی کی وجہ سے پنکھا چلا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سردی دور ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت سیدنا حذیفہ بن ایمان کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا، ہم غزوہ احزاب کی ایک سخت اندھی اور سردی والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس قوم کفار کی خبر کون لے کر آئے گا اور اسے قیامت میں میری رفاقت حاصل ہوگی۔ لوگ خاموش رہے۔ آپ نے دوسری بار پھر تیسری بار فرمایا لیکن سب خاموش رہے۔ پھر فرمایا، اے حذیفہ، میرے پاس قریش کی خبر لاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا تو اب جانا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس قوم کفار کی خبر لاؤ اور انہیں میرے خلاف غصہ نہ دلانا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، میں اس سخت سردی کے موسم میں چلا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں حمام میں چل رہا ہوں، یعنی مجھے سرد بالکل نہیں لگ رہی تھی، حتیٰ کہ میں قریش کے پاس پہنچ گیا۔ پھر جب وہاں سے واپس پلٹا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ میں کسی حمام میں چل رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کے حالات کی خبر دی۔ جب میں فارغ ہوا تو مجھے سردی لگنے لگی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زاہد کمبل جس سے اوڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے مجھے اوڑھا دیا تو میں صبح تک سوا رہا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے بہت سونے والے، اب اٹھ جاؤ، سردی میں گرمی۔ عبد الرحمن بن ابو لیلی بیان کرتے ہیں، حضرت ابو لیلی رات کو حضرت علی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت علی گرمی میں سردی کا اور سردی میں گرمی کا لباس پہنا کرتے تھے۔ انہوں نے اس بارے میں حضرت علی سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، جنگ خیبر میں دوبارہ جنگ خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھجوایا۔ مجھے آشوب چشم تھا۔ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آشوب چشم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا، پھر دعا کی، اے اللہ، علی سے سردی اور گرمی دور کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس دن کے بعد سے مجھے نہ سردی لگتی ہے اور نہ ہی گرمی لگتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یقین مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی عطا سے جس بطور معجزہ لوگوں سے سردی کی شدت کو دور کر دی، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت فرما برداری کا تعلق مضبوط کر لیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نظر کرم ہوگی کہ ہم سے ہمارے گناہوں کی عادت کو بھی دور ہو جائے گی، جیسا کہ مسند امام احمد کی اس روایت میں ہے۔ حضرت ابو
उमामा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना करने की इजाजत दे दीजिए। लोग उसकी तरफ मतवज्जा होकर उसे डांटने लगे और उसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी वालिदा के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर आपने इससे इसकी बेटी, बहन, फूफी, खाला के बारे में पूछा। उसने हर बार यही कहा कि अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसके जिस्म पर रखा और दुआ की, ए अल्लाह, इसके गुनाह माफ फरमा, इसके दिल को पाक फरमा, उसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी कहते हैं कि उसके बाद उस नौजवान ने कभी भी किसी गुनाह की तरफ तवज्जो भी नहीं की। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन कलमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।